کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب بے یقینی سے اس دھان پان سی نازک لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کا وجود ارتعاش کی حالت میں تھا۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے نقاب سے جھانکتی سرخ بھیگی نگاہوں سے سامنے کھڑے بیرسٹر معراج سلطان کو دیکھ رہی تھی، جو جبڑے سختی سے کسے انتہائی سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک انتہائی جھوٹے مکار انسان ہو جو انسانیت کے ہر درجے سے گرتا چلا گیا ہے۔ میرا باپ مر گیا اور اس نے مارا ہے جس کا تم دفاع کر رہے ہو۔ اس شخص کو بچانے کی خاطر تم میرے مرحوم باپ پہ جھوٹے الزامات عائد کر رہے ہو۔ تم ایک گھٹیا شخص ہو، انتہائی گھٹیا۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم جیسے غریب لوگ انصاف سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سنا تم نے؟ اس کا کالر جکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہ روتے ہوئے بولی۔ بیرسٹر معراج سلطان سرد نگاہوں سے اس لڑکی کی جرت کو دیکھ رہا تھا، جبکہ سٹی کورٹ میں کوہرام سمجھ گیا تھا۔ یہ خبر ہر ایک فرد تک ہوا کے جھونکے کی مانند جا پہنچی تھی کہ بیرسٹر معراج کو ایک لڑکی نے تھپڑ مارا ہے۔ سب کمرہ عدالت کے دروازے کے باہر کھڑے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ کچھ کیمرہ آن کیے اس منظر کو قید کر رہے تھے۔ آپ کمرہ عدالت میں اس قسم کی حرکات نہیں کر سکتی، یہ کمرہ عدالت کی توہین ہے۔ بیرسٹر معراج کے چہرے پہ جس قدر غضبناک تاثرات چھائے ہوئے تھے اس قدر پرسکون اس کا لہجہ تھا۔ منیزہ کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹاتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بیٹا منیزہ، جج صاحب غصہ ہو جائیں گے، آپ پلیز پرسکون ہو جائیں۔ منیزہ کے وکیل نے اسے پرسکون کرنا چاہا، جو معراج کے ہاتھ جھٹکتے ان کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ جج صاحب سخت نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس نے جرح کے درمیان یہ تماشا کرتے کمرہ عدالت کی توہین کی تھی۔ انکل، میں کیسے پرسکون ہو جاؤں؟ یہ شخص جھوٹے الزامات عائد کر رہا ہے بابا پر۔ میرے بابا بے قصور ہیں انکل، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ انسان اپنی آخرت بھولے جھوٹ کا ساتھ دے رہا ہے، یہ جھوٹا انسان ہے، پیسوں کی خاطر کسی بھی حد تک گر جانے والا۔ رفیق صاحب کی جانب دیکھتے وہ بھررائی آواز میں بولی، جبکہ اختتام میں اس کی نگاہوں کا رخ بدلتے معراج سلطان پر آن ٹھہرا تھا، جو پرسکون سا اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اپنے دل کے مقام تک آتی اس حجابی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت شعلے سے جل رہے تھے، جبکہ ان کے عقب میں موجود تمام افراد چہمگوئیوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ اگر آپ پرسکون نہ ہوئیں تو میں یہ کیس برخاست کر دوں گا بی بی۔ جج صاحب مزید صبر نہیں کر پائے، انہوں نے سختی سے اسے ٹوکا۔ خدا نے آپ کو انصاف کرنے کا اختیار دیا ہے، اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو وہ رب کائنات انصاف کرے گا یور آنر۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس دار فانی میں نہیں تو روز قیامت والے دن کرے گا، مگر کرے گا ضرور۔ تب ان گنہگاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کی عدالت میں مجرم بنے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بابا کہتے تھے کہ وہ سردار عورت ہے، کسی سے نہ ڈرنے والی، اور وہ واقعی کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ انتہائی مؤدب مگر سخت لہجے میں وہ جج صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوئی تھی۔ جج صاحب نے اسبات میں سر ہلایا، جبکہ بیرسٹر معراج سلطان کی آئی بروز داد دینے والے انداز میں ریز ہوئیں۔ 20 تاریخ کو اس کیس کی سنوائی ہوگی۔ رفیق صاحب، تب تک آپ اپنے کلائنٹ کو پرسکون کریں۔ یہ بہادر ہیں اور بہادر ہونا اچھی بات ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں۔ جج صاحب بھی اس کی بہادری پر محظوظ ہوئے تھے۔ رفیق صاحب سے گویا ہوتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اپنے کیبن کی جانب چلے گئے، جبکہ منیزہ نے پھر پلٹتے معراج سلطان کی جانب دیکھا، جس کی سفید رنگت میں شامل ہوتی سرخی میں رتی برابر کمی نہیں آئی تھی، نہ ہی چہرے پر چھائے غضبناک تاثرات میں کوئی رد و بدل ہوا تھا۔ اپنی پچھلی گردن کو سہلاتے معراج سلطان نے اپنی سورج کی کرنوں کی مانند سنہری آنکھیں اٹھائے مقابل کی شربتی آنکھوں میں دیکھا، جس میں بھسم کر دینے والا تاثر تیر رہا تھا۔ میرے بابا ایک شریف النفس انسان تھے، ان کے بارے میں کوئی فضول بکواس کرنے سے پہلے اس خدا کو یاد کر لینا جس نے تمہیں اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ تم کسی مظلوم کو انصاف دلوا سکو۔ اگر آئندہ تم نے ایسا کیا تو میں سمجھ جاؤں گی تم ایک بغیرت انسان ہو، جسے خدا کا ڈر نہیں، جو حرام کماتا ہے اور حرام کا ساتھ دیتا ہے، جو ایک سچ بھی ہے۔ بیرسٹر معراج سلطان۔ معراج سلطان سے ایک قدم کی دوری پر کھڑے ہوتے ہوئے وہ سرد لہجے میں غرائی۔ معراج نے ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر سختی سے بھینچیں کہ بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ خاموش کمرے میں گونجی۔ چلو منیزہ بیٹا، چلو یہاں سے۔ رفیق صاحب معراج سلطان کے چہرے پہ بڑھتی کرختگی دیکھتے منیزہ کا ہاتھ تھامے اسے لیے باہر کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ مس پارسا، بیرسٹر معراج کی مردانہ خوبصورت آواز منیزہ کی پشت سے ابھرتے اس کے بڑھتے قدموں کو ساکت کر گئی۔ وہ رک چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے مخاطب ہے، لیکن پلٹی نہیں تھی۔ شکریہ مجھے خدا کی ذات سے خوف محسوس کروانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اس نے مجھے کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔
ایکچولی شکریہ مجھے اس بات کا بھی کہنا ہے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ میں جھوٹا، مکار، فریبی، حرام کمانے والا اور حرام کا ساتھ دینے والا ہوں۔ تھینک یو مس پارسا، کیونکہ مجھے اپنے بارے میں ان سب چیزوں کا قطعی علم نہیں تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا اور منیزہ جانتی تھی وہ طنزیہ مسکرا رہا ہے۔ اس کی باتیں سنتے منیزہ نے لب باہم سختی سے ملائے اور رفیق صاحب کے کھینچنے پہ باہر نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی معراج کی طنزیہ مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے سرد نگاہوں سے سب کی جانب دیکھا، جو اس کی ایک نظر سے گڑبڑاتے ہوئے فوراً سے وہاں سے 9-2-11 ہو گئے، جبکہ اپنے سینے میں اس لڑکی کی جرت اور لفظوں سے لگی آگ کو بھڑکتے ہوئے محسوس کرتے وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے اس کے دونوں اسسٹنٹ سمجھ گئے تھے کہ وہ شدید اشتعال میں مبتلا ہے، اور اب اس کے ارد گرد موجود چیزیں اس کے اشتعال کی نظر ہوں گی، یا پھر وہ لڑکی جو ان سب چیزوں کی ذمہ دار ہے۔ ڈیفینس میں موجود اس عالیشان گھر کا ایک وسیع اور آسائش سے آراستہ کمرہ اس وقت بکھرا پڑا تھا۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو زمین کو نذرانہ پیش نہ کر رہی ہو۔ وہ زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے اپنے خون آلود ہاتھ کو گھٹنے پر رکھے سرد سرخ نگاہوں سے کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہا تھا۔ سر، اس کے خاص ملازم نے جھکتے ہوئے خوفزدہ آواز میں اسے مخاطب کیا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے دلاور، ہر حال میں چاہیے۔ خاموشی کو چیرتی ہوئی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ دلاور جانتا تھا کہ وہ اسی طرح کا کوئی حکم صادر کرنے والا ہے۔ اسے منیزہ کی ذات پر بے ساختہ ترس آیا۔ کھڑے کیا ہو دلاور؟ کیا تم چاہتے ہو میں اپنی بات دوبارہ دہراؤں؟ اس کا لہجہ برف کی مانند سرد تھا، ٹھٹھرا دینے والا۔ دلاور نے جھرجھری لی۔ معراج سلطان کو اپنی بات دوبارہ دہرانا پسند نہیں تھا۔ سر جی مل جائے گی، دلاور نے ہاتھوں کو باہم باندھے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ معراج نے اپنی جلتی آنکھیں بند کرتے دیوار سے سر ٹکایا۔ تھپڑ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ بند آنکھوں کے پردے پر منیزہ کا نقاب کے حالے میں چھپا چہرہ لہرایا۔ تھپڑ کی گونج سماعتوں میں گونجنے لگی تو عارض سنسناتا ہوا محسوس ہوا۔ تیش و اشتعال بدلے کا احساس شدت سے غالب آیا۔ وہ سامان لینے کی غرض سے نکلی تھی۔ سیاہ عبائے اور نقاب میں ملبوس وہ اپنی دھن میں آگے بڑھ رہی تھی جب اس کے قدموں کے انتہائی نزدیک ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ منیزہ خوفزدہ ہوتے پیچھے کو ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے اندر بیٹھے شخص نے اس کا بازو دبوچے اسے اندر کیا۔ منیزہ کو گاڑی میں کھینچتے ہی وہ اسے چیخنے، چلانے یا مزاحمت کرنے کا موقع دیے بنا کلوروفارم سے بھیگا رومال اس کے منہ پہ رکھتے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کر گیا۔ منیزہ کا وجود ڈھیلا ہوتے دلاور کے بازوؤں میں جھول اٹھا۔ دلاور نے اسے سیٹ پر لٹاتے ترہم بھری نگاہوں سے اس کے نازک وجود کو دیکھا، جو اب معراج سلطان کے قہر کا نشانہ بننے والی تھی۔ معراج سلطان ایک نامور وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان خاندان کا لاڈلا چشم و چراغ بھی تھا۔ سلطان خاندان اپنی دولت اور وسیع پیمانے پر پھیلے اپنے بزنس کے سبب مقبولیت رکھتے تھے۔ معراج سلطان اپنی زندگی کا کوئی کیس نہیں ہارا تھا۔ وہ جھوٹ کی ہر حد پار کر جاتا تھا اپنے موکل کو بچانے کے لیے۔ منیزہ رحمان ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جس کے باپ کو زمین کی دشمنی کی خاطر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ 2 بھائی بہن کو سنبھالنا اور باپ کے لیے انصاف لینے کی ذمہ داری اب اس کے ناتواں کاندھوں پر آن ٹھہری تھی۔ ماں تو جڑواں بہن بھائیوں کی پیدائش کے وقت ہی دنیا سے چل بسی تھی۔ بدقسمتی اس کی یہ ٹھہری کہ مخالفین کا وکیل معراج سلطان نکل آیا، جس نے بھری عدالت میں ڈھیروں بے بنیاد الزام اس کے والد پر لگائے، جس پر مشتعل ہوتے وہ انتہائی قدم اٹھا گئی، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خطا بننے والی تھی۔ معراج سلطان ایک تمانچے کا بدلہ اس کی پوری زندگی برباد کر کے لینے والا تھا۔ رو رو کر اس کی شربتی آنکھیں سرخ ہوتے سوج چکی تھیں۔ اب آنسو بہتے اس کی جلد پر جلن کا سبب بن رہے تھے۔ وہ کئی بار دروازے کو بجا چکی تھی، چیخ چیخ کر گلا خشک ہو گیا تھا۔ اپنی فکر اسے نہیں تھی، فکر تھی تو ان بچوں کی جن کا واحد سہارا وہ تھی۔ وہ بچے نہ جانے کیسے ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، یہ خیال اسے مار رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے منیزہ نے گھٹنوں میں چھپا سر اٹھائے کمرے کے اندر آنے والی ہستی کی جانب دیکھا۔ بڑی شان سے کمرے میں داخل ہوتے معراج سلطان کو دیکھتے اس کی آنکھیں بے انتہا نفرت سے پر ہوئی تھیں۔ وہ جھٹکے سے زمین سے اٹھتے اس تک آئی۔ میں جانتی تھی تم انسان کے روپ میں درندے ہو، تم نے مجھے اغوا کیا ہے بے غیرت آدمی۔ منیزہ تیش و اشتعال سے پاگل ہوتے اس کے نزدیک آتے اپنا ہاتھ اٹھا گئی، جسے معراج نے تھامتے
موڑتے ہوئے اس کی کمر سے لگاتے وہ منیزہ کو اپنے نزدیک کر گیا۔ نا 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 مس پارسا، یہ غلطی دوبارہ مت کیجیے گا، کیونکہ آپ اپنی پہلی غلطی کی ہی سزا بھگت نہیں پائیں گی۔ دوسری بار غلطی کی تو اس کی سزا کیسے اپنی نازک سی جان پہ برداشت کریں گی؟ وہ اس کی شربتی نفرت اور حقارت اور غصے سے بھری آنکھوں میں اپنی سنہری آنکھیں گاڑے تمسخرانہ لہجے میں بولا، کیا کرو گے تم؟ ہاں، اور کتنا میری نظروں میں گرو گے؟ تمہارے اندر احساس نامی کوئی شے ہے معراج سلطان؟ تم انتہائی کم ظرف انسان ہو۔ صرف ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تم اس حد تک گرتے چلے گئے کہ مجھے اغوا کر لیا۔ کم ظرف انسان ہو تم۔ وہ اس کی تپش زدہ سانسوں کے سبب اپنے چہرے کو جھلستا ہوا محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے گرائی۔ تمہاری زبان میں اسے کم ظرفی بولتے ہوں گے مس پارسا، میرے نزدیک نہیں۔ تمہارے ایک تماچے کی گونج مجھے کسی تازیانے کی مانند اپنی سماعتوں میں بجتی محسوس ہوتی ہے۔ کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے تمسخر اور مذاق دیکھا ہے میں نے۔ آج تک کسی نے معراج سلطان پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میری زندگی کا پہلا تھپڑ مجھے ایک عورت سے وصول ہوا، اور میرے سینے میں جلتی آگ انتقام کے بعد ہی بجھے گی، اور میرا انتقام مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارے وجود کو مسخ کے رکھ دوں۔ اشتعال انگیز لہجے میں وہ حجاب میں چھپے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑے غرایا۔ منیزہ کا دل معراج سلطان کے خوف سے سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ کوئی اور صورتحال ہوتی وہ اس شخص کا ڈٹ کے مقابلہ کرتی، لیکن اس وقت وہ اس شخص کے ساتھ تن تنہا اس کے رحم و کرم پر تھی۔ تم پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، یہی سب سے بڑی خطا ہے۔ اگر یہ تھپڑ تمہیں سالوں پہلے کسی اپنے سے پڑ جاتا تو آج تم انسانی لبادے میں بھیڑیا نہ ہوتے معراج سلطان۔ منیزہ دو بدو بولی۔ معراج کی سرخ انگارہ آنکھیں اس وقت قہر اگل رہی تھیں۔ منیزہ کی بات اسے مشتعل کر گئی۔ تم اس وقت میرے رحم و کرم پہ ہو مس پارسا، یہ نہ ہو کہ تمہیں تمہارے لفظوں کے سبب نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ معراج اس کی آنکھوں میں تیرتی دیدہ دلیری سے مروب ہو رہا تھا، وہیں وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھنے کا تمنائی تھا۔ معراج کی باتیں اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں، لیکن وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے اپنے خوف کو چھپائے ایک مضبوط ستون کی مانند اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا کرو گے تم؟ منیزہ کو اپنے بالوں پہ اس کی مضبوط پکڑ کے سبب تکلیف اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، جسے برداشت کرتے وہ اس سے گویا ہوئی۔ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ شخص درندگی کی کن حدوں کو چھو سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا کروں گا میں تمہارے ساتھ مس پارسا؟ وہ آنکھوں میں مخصوص چمک لیے اس کے چہرے کے مزید نزدیک ہوتے مخصوص سنسنی خیز لہجے میں گویا ہوا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ منیزہ اس کی آنکھوں میں رقص کرتی چمک کا پس منظر جانتے مزید اپنے خوف کو مضبوطی کے پیراہن میں نہیں ڈھال پائے گی۔ میں ایسا ہی کروں گا مس پارسا، تمہیں یہاں لایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ میں اپنے انتقام کی جلتی آگ کو تمہارے وجود سے، تمہارے لمس سے ٹھنڈا کروں۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتے اس کے بالوں کو آزاد کرتے اس کی گردن جکڑ گیا تھا۔ منیزہ کا انگ انگ خوف میں ڈوبا، شربتی دلیر آنکھوں میں خوف کا سمندر موجزن ہوا۔ معراج سلطان اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے اس کے نزدیک ہوتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ منیزہ کے وجود سے اٹھتی کستوری سی مہک اس کی سانسوں میں شامل ہوتے اسے پل بھر کے لیے مدہوش کر گئی تھی۔ معراج نے گہرا سانس بھرتے اس کی جان لیوا خوشبو کو اپنی سانسوں میں شامل کیا۔ منیزہ لرز اٹھی، شربتی آنکھیں تیزی سے بہنے لگیں۔ تم درندے کا لقب تو مجھے دے ہی چکی ہو، کیوں نہ تمہیں بتایا جائے کہ درندہ درندگی کیسے دکھاتا ہے؟ اس کے کان کے نزدیک جھکتے گھمبیر لہجے میں کہتے وہ اس کی جان ہوا کر گیا تھا۔ منیزہ کے لرزتے وجود کی لرزاہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ مضبوط سے مضبوط تر لڑکی بھی اپنی عزت کے معاملے میں خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ نکاح کر لو مجھ سے۔ منیزہ کو اپنی عزت بچانے کا کوئی حل نظر نہیں آیا۔ اسے معراج کی سلگتی سانسیں اپنے حجاب سے آر پار اپنی گردن پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ معراج جو اس کے وجود سے اٹھتی مہک کے سبب مدہوش ہو بیٹھا تھا، منیزہ کی پیشکش پہ حیران ہوتا اس سے دور ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ گویا یقین نہیں کر پا رہا تھا اس کے الفاظوں پہ۔ مجھ سے نکاح کر لو، منیزہ نے بے بسی سے کہا۔ معراج چند پل خاموشی سے اس کی جانب دیکھتے گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑے تھے کہ یکدم معراج کا بلند قہقہا کمرے میں گونجنے لگا۔ اوہ مائی گاڈ، تم چاہتی ہو میں تم سے نکاح کر لوں؟ تم سے؟ اپنی اور میری حیثیت کے درمیان فرق کو جانتی ہو تم؟ وہ تضحیک آمیز لہجے میں کہتے منیزہ کی بے بسی کا مذاق بنا رہا تھا۔ منیزہ نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ضبط سے اسے دیکھا
اس شخص کے کہے بھی وحشت سے لبریز تھے۔ تم سے نکاح کرنا میری خواہش نہیں ہے، مجبوری ہے، میری بے بسی ہے۔ تم میرا وجود حاصل کرتے اپنا انتقام پورا کرنا چاہتے ہو، مجھے درندگی دکھانا چاہتے ہو، اور میں اپنا وجود حرام کاری کے لیے استعمال ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میرا وجود میرے محرم کی امانت ہے، مجھ سے بدلہ پورا کیے بنا تم مجھے جانے نہیں دو گے، اس لیے مجھ سے نکاح کرو۔ میرے وجود سے اپنا بدلہ پورا کرو اور ختم کرو اس انتقام کی آگ کو، اور پھر مجھے آزاد کرو اس زندان سے۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا بنا اپنا بدلہ پورا کیے۔ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میں بدلہ پورا کیے بنا تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ مجھے، معراج سلطان کو تھپڑ مارنے کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ میرے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا تمہارا وجود اور تمہارا لمس ہی کرے گا، لیکن اس کے لیے مجھے تم سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان خرافات میں نہیں پڑتا۔ وہ اس سے دور ہوتے سرد لہجے میں بولا۔ منیزہ نے بے بسی سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، اور اس کی یہ بے بسی معراج سلطان کے بھڑکتے وجود کو سکون بخش رہی تھی۔ پلیز مجھ سے نکاح کر لو، میں ایسے تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی، یہ گناہ ہے، یہ زنا ہے، میں اس کی حامل نہیں ہو سکتی، پلیز۔ منیزہ کا تمام خوف، تمام خودداری اس وقت کہیں دور جا سوئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو باہم جوڑے سسکتے ہوئے اس سے التجا کر گئی۔ وہ اپنا وجود بنا کسی حلال رشتے کے اس کے حوالے نہیں کر سکتی تھی، اور مقابل بنا بدلہ پورا کیے اسے جانے نہیں دینے والا تھا۔ معراج سلطان نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا۔ جانتی ہو تمہیں یوں بے بس دیکھتے مجھے کس قدر سکون مل رہا ہے۔ مجھے تمہاری آنکھوں کا نڈر پن، تمہاری دلیری ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھنا تھا، اور دیکھو میں دیکھ رہا ہوں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے خوف۔ وہ فتح یابی سے مسکراتے ہوئے کہے لگا گیا۔ منیزہ کی نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ شخص احساس نامی شے سے کوسوں دور تھا، یہ شخص واقعی ایک درندہ تھا۔ ایک بار پھر سے بولو، لہجے میں بے بسی شامل ہونی چاہیے۔ بولو مجھ سے نکاح کر لو معراج سلطان۔ وہ اس کے بے بس وجود کو دیکھتے، اس کی بھیگی سرخ ڈوریوں سے مزین آنکھوں میں دیکھتے بے حسی سے گویا ہوا۔ منیزہ نے آنکھیں نیچے خود پہ ضبط کیا۔ انصاف کی جنگ لڑتے لڑتے وہ اپنا آپ ہار گئی تھی۔ پلیز مجھ سے نکاح کر لو معراج سلطان۔ وہ آنکھیں کھولے اس کے سیاہ جوتوں میں مکید پیروں کو دیکھتے بھرائی آواز میں بولی، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں نکاح۔ اگر اس نکاح کے بعد تمہارے وجود سے، تمہارے لمس سے میرے سینے میں جلتی آگ بجھ سکتی ہے تو کر لیتے ہیں نکاح، لیکن اس نکاح کی اہمیت میرے نزدیک محض ایک کاغذی ٹکڑے کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ معراج سلطان فتح یابی سے مسکراتے ہوئے کہتے، سیٹی کی دھن بجاتے منیزہ کے وجود کو دیکھنے لگا۔ منیزہ نے نم آنکھیں اٹھائے معراج سلطان کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نگاہوں کا ایک بار پھر تصادم ہوا، لیکن یہ تصادم الگ تھا۔ اس کی بھیگی سرخ ڈوریوں سے مزین نگاہیں معراج سلطان کو بے حس و حرکت کر گئی تھیں۔ اس کی بھیگی پلکیں جن میں ٹھہرے آنسو شبنم کی بوندوں کی مانند چمک رہے تھے، اسے ساکن کر گئے تھے۔ وہ شربتی آنکھوں میں نفرت، بے بسی، غصہ اور زخمی پن لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو اسے اس کے وجود کا مطلوب کر گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کی قربت حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو اٹھا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس لڑکی کی ذات میں، کیا کشش تھی۔ پہلے ہی دن سے وہ اسے اپنی جانب راغب کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرا غصہ، پر اعتمادی اسے اس کی جانب راغب کر رہی تھی۔ اس کی چال میں اعتماد، اس کا سنجیدہ لہجہ اور اس کی شربتی آنکھیں جو حد سے زیادہ کشش خود میں سموئے ہوئے تھیں۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ منیزہ نے آنکھیں بند کرتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ شدت گریہ سے روتے ہوئے وہ زمین پر شکست خوردہ وجود لیے بیٹھتی چلی گئی۔ یہ پہن کے آؤ، کمرے میں داخل ہوتے وہ اپنے ہاتھ میں تھاما باکس منیزہ کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ منیزہ نے سرخ نگاہوں سے اس شخص کی جانب دیکھا جو کچھ پل پہلے اس کے شوہر کے درجے پہ فائز ہو گیا تھا۔ اس نے ابھی تک نقاب نہیں اتارا تھا۔ اسے فکر کھائے جا رہی تھی اپنے بہن بھائی کی۔ یہ کیا ہے؟ رو رو کے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ مزید آنسوؤں نے بہنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ضبط سے اپنے سامنے بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس معراج سلطان کو دیکھ رہی تھی، جس کی سنہری آنکھوں میں فتح ناچ رہی تھی۔ کیا ہے یہ؟ معراج کو خاموشی سے اپنی جانب دیکھتے پا کے منیزہ نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں دیکھتے پھر سٹل ہو چکا تھا، اس کے کہنے پہ ہوش میں آیا۔ کھول کے دیکھ لو، معراج نے باکس اس کے قریب پھینکنے کے انداز میں رکھتے لاپرواہی سے کہتے آئینے کے سامنے آتے اپنی شرٹ اتاری۔ منیزہ جو اس کی جانب دیکھ رہی تھی سٹپٹا سی گئی۔
رنگت پل میں سرخ ہوئی۔ معراج اس کے یوں سٹپٹانے پہ گہرا مسکرایا۔ منیزا نے معراج سے نظریں ہٹائیں، اپنے پاس رکھے باکس کو کھولا اور اگلے ہی پل اس کی رنگت میں شامل سرخی میں اضافہ ہوا۔ باکس میں موجود سرخ رنگ کی نائٹی دیکھتے وجود میں تیش کی ایک تیز لہر دوڑ اٹھی۔ شرم سے پلکیں بوجھل ہوتے لرزنے لگیں۔ میں یہ بیہودہ لباس نہیں پہنوں گی۔ اگلے ہی پل وہ بیڈ سے اٹھتے باکس اس کی جانب پھینکتے چیخی۔ معراج نے بھویں ریز کی اس کی جانب دیکھا۔ نہ پہنو، میں زبردستی نہیں کر رہا۔ ویسے تمہارے بہن بھائی پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو گئے ہیں، میرے گارڈز ہیں تمہارے گھر کے باہر۔ وہ اپنے پیروں میں گری نائٹی پہ ایک نظر ڈالتے، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بظاہر عام سے لہجے میں کہتے۔ منیزا کو مزید خوفزدہ کر گیا۔ اس کی رنگت پھیکی پڑی۔ تم میرے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں کرو گے، تم ان تک کیسے پہنچے؟ منیزا بیڈ سے اٹھتے اس تک آتے، انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے لرزتے لہجے میں بولی۔ معراج مسکراتے ہوئے اس کی انگلی میں اپنی انگلی پھنسائے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ معراج سلطان اس انسان کے بارے میں، اس سے جڑے لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا جس سے بدلہ لینے کی آگ اس کے سینے میں دہکی ہوئی ہے۔ مضحکہ خیز مس پارسا، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکراتے لہجے میں کہتے۔ اس کا نقاب ایک جھٹکے سے نیچے کر گیا۔ منیزا نے آنکھیں نیچے اس کی یہ حرکت برداشت کی، جبکہ معراج حسین پتھر کا مجسمہ بنا تھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کی حامل لڑکی، جس کی لمبی گھنی پلکیں اس کے عارض پر سایہ فگن تھی، چھوٹی سی ناک رونے کے سبب سرخ ہو رہی تھی، درمیانے گلابی لب لرز رہے تھے، ناک میں پہنی بالی آب و تاب سے چمکتے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اس پل بھول گیا تھا کہ وہ اسے یہاں بدلہ لینے کی غرض سے لایا ہے۔ ہاتھ بے ساختہ اس کے عارض پہ آ ٹھہرا۔ اپنے عارض پہ معراج کے تپش زدہ ہاتھ کا لمس محسوس کرتے منیزا اپنی آنکھیں کھول گئی۔ معراج نے اس کے عارض پہ نرم لمس کو محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ تم میرے بہن بھائی کو کوئی ذکر نہیں پہنچاؤ گے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، ان سے نہیں ہے۔ وہ نم آواز میں اس سے ملتجی ہوئی۔ اس شخص کی نگاہیں اسے گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ بدلہ تھی اس کے نزدیک۔ وہ تھپڑ کے بدلے اسے تھپڑ مار لیتا، اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتا، لیکن اس نے اپنا انتقام پورا کرنے کی جو شرط رکھی تھی وہ روح فرسا ثابت ہوئی تھی منیزا کے لیے۔ وہ کبھی کسی ایسے انسان کو اپنا محرم نہ بناتی جس نے بھرے مجمع میں اس کے باپ پہ جھوٹے بے بنیاد الزام عائد کیے ہوں، لیکن وہ مجبور تھی اپنی عزت بچانے کی خاطر۔ حلال رشتے میں قید ہوتے وہ اس کے وجود، اس کے لمس سے اپنے انتقام کی آگ بجھا لیتا۔ اسے قبول تھا، بنا کسی رشتے کے وہ اس کے نزدیک آتی تو وہ مر جاتی، اور وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے کندھوں پہ اس کے بہن بھائیوں کی ذمہ داری تھی، اس کے بنا اس کے بھائی بہن بے آسرا ہو جاتے۔ اب تم نے یہ لباس پہننے سے منع کیا ہے، اب میں کچھ بھی کروں تمہیں کسی چیز سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم پہنو یا نہ پہنو مس پارسا، وہ انتہائی نرمی سے کہتے اپنے جملوں میں اسے بری طرح الجھا گیا تھا۔ معراج اس کی شربتی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھتے پرسکون ہو رہا تھا، اس بات سے انجان کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ ان آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھتے تڑپنے والا ہے۔ میں پہن رہی ہوں، پلیز تم میرے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں کرنا پلیز، وہ فوراً سے جھکتے پیروں میں گری سرخ نائٹی اٹھاتے ہوئے بولی۔ معراج نے خاموشی سے اسے دیکھتے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ منیزا اسے بے بسی سے دیکھتے لرزتے قدم لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بیڈ پہ لیٹا کب سے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہو رہی تھیں اور وہ ابھی تک واش روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ مس پارسا، اگر اگلے 2 سیکنڈ میں تم باہر نہیں آئیں تو میں اندر آ جاؤں گا، وہ واش روم کے دروازے کو خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، گویا دروازے کے پار کھڑی منیزا کو اپنی نظروں کی تپش سے جھلسانا چاہا ہو۔ منیزا اس کی آواز سے کانپتے ہوئے دروازے کی نوب پہ ہاتھ رکھ گئی۔ سلیو لیس سلک کی نائٹی جو اس کے پیروں کو چھو رہی تھی اس کی تمام رعنائیاں بھی واضح کر رہی تھی۔ وہ اسے شرم میں مبتلا کر گئی۔ وہ اس شخص کے سامنے کبھی اس حلیے میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خوف سے تھوک نگلتے وہ نوب گھمائے واش روم سے باہر آئی۔ لرزتی پلکیں اٹھائے اس نے بیڈ پہ لیٹے معراج کی جانب دیکھا، جو شرٹ لیس لیٹا اس کی جانب ہی وارفتگی بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ منیزا کی ہتھیلیاں ارک آلود ہوئیں۔ اس شخص کی نگاہوں سے وہ خاصا نروس ہو گئی تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھنے کی متحمل نہیں تھی، کو جا کے اس شخص کی قربت برداشت کرنا۔ ادھر آؤ مس پارسا، بیڈ پہ لیٹے وہ اس کے 2 آتشہ روپ کو دیکھتے اپنے سینے میں جلتے جذباتوں میں آگ بھڑکتی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا روپ، اس کا حسن
کسی بھی بشر کو ڈگمگانے پہ مجبور کر سکتا تھا۔ وہ کوئی حسین مجسمہ گمان ہو رہی تھی جسے فرصت سے بنایا گیا تھا۔ منیزہ کا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ اس شخص کے قریب جانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق اس کی جانب بڑھتے بیٹھ کے قریب آتے کھڑی ہوئی۔ اس شخص کی بے باک نگاہیں اپنے وجود پر سفر کرتی محسوس کرتی وہ مرنے والی ہوئی تھی۔ معراج نے اس کی کلائی جکڑے ایک جھٹکے سے اسے اپنی سمت کھینچا۔ منیزہ کٹی پتنگ کی مانند اس کے سینے سے آن لگی۔ معراج نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے اسے مزید خود سے لپٹائے اس کی جانب دیکھا، جو اب بھیگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم قیامت خیز حسن رکھتی ہو، کوئی بھی بشر تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دے۔ وہ اس کے حسین چہرے کو لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے خمار آلود لہجے میں بولا، لیکن معراج سلطان کے نزدیک تمہاری یہ خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ اس کی خوبصورتی سے قائل ہوا تھا، لیکن وہ اسے اپنی بات سے انحراف برتتے منیزہ سے زیادہ خود کو باور کروا رہا تھا۔ پھر کیوں میرے وجود سے اپنے انتقام کی آگ کو بجھانا چاہتے ہو؟ انتقام لینے کے اور بھی طریقے ہیں۔ میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، تم بھی اٹھا لو، مار مار کے میری چمڑی ادھیڑ دو۔ وہ کسی بھی طرح اس انسان کی قربت سے بچنا چاہتی تھی۔ نہیں، جو مزہ روح کو چوٹ پہنچانے میں ہے وہ وجود کو نہیں۔ تمہیں اپنی قربت میں قید کرتے میں تمہیں درندگی دکھا کے بتانا چاہتا ہوں درندہ کیسا ہوتا ہے۔ معراج کہتے ہوئے رخ پلٹتے اس پہ حاوی ہوا۔ درندگی کی تمام حدیں تم پار کر چکے ہو، ایک یہی حد رہتی ہے، اسے بھی پار کر لو۔ میری ایک غلطی کی سزا مجھے تمہاری قربت کی صورت میں ملے گی۔ اگر مجھے رتی برابر بھی علم ہوتا ہے اس بات کا، میں مرتی مر جاتی، لیکن تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ سن لیتی میں اپنے باپ کے کردار پر عائد ہونے والے تمام الزامات، اور فیصلہ رب پہ چھوڑ دیتی، تو آج یہاں نہیں ہوتی۔ وہ بھرائی آواز میں اسے لمحہ بلمحہ اپنے چہرے کے نزدیک آتا دیکھ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم کر چکی ہو خطا، اب سزا کی باری ہے۔ وہ اس کے قیامت خیز وجود پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے فوکس میں لیے بوجھل لہجے میں کہتے اس کے لبوں پہ جھکایا۔ منیزہ نے آنکھیں مینچے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ پہلی بار کوئی غیر مرد اس کے اس قدر قریب آیا تھا کہ اس کی سانسوں تک پر رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اس کا وجود اس وقت ارتعاش کی حالت میں تھا، وہ کانپ رہی تھی، جبکہ معراج اس کے لبوں کے نرم لمس میں کھوتا دنیا جہان سے بے خبر ہوتے اپنی تشنگی کو مٹانے لگا تھا۔ وہ اسے یوں چھو رہا تھا جیسے گلاب کی کلی ہو جو ذرا سی سختی پہ ٹوٹ جائے گی، اور کہنے کو وہ اس کا بدلہ تھی۔ منیزہ کو بے حس و حرکت اپنے حصار میں قید کیے وہ اس کی بند ہوتی سانسوں کو آزادی بخشتے اس کی گردن میں جھکایا۔ منیزہ کی گردن پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑے وہ منیزہ کو تڑپنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، خود اس نے اپنے آپ کو اس آگ میں پھینکا تھا، اب جلنا ضروری تھا۔ معراج ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے اس کی گردن پر اپنے لبوں کا بھیگا لمس چھوڑتے دھیرے دھیرے ہر حدود توڑتا چلا جا رہا تھا، اور منیزہ آنکھیں بند کیے اس کا لمس برداشت کرتے خود کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔ گزرتا ہر لمحہ معراج سلطان کو اس لڑکی کی قربت کے لیے مزید بے چین کر رہا تھا۔ اس کے سینے میں ایک تشنگی نے جنم لیا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ منیزہ کے لیے ہر گزرتا پل اذیت سے بھرپور تھا۔ ہو گیا تمہارا بدلہ پورا، اب جانے دو مجھے۔ وہ بیڈ پہ اس کے سینے سے لپٹی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ شخص اسے اپنی قربت سے رہائی دینے کے بعد اپنے سینے سے لپٹائے اسے اپنی گرفت میں قید کرتے دنیا جہان سے مافیا و بیگانہ ہو بیٹھا تھا، اور منیزہ واپس اپنے گھر لوٹنے کے لیے بے چین تھی۔ نہیں، ابھی پورا نہیں ہوا، جب پورا ہوگا تو میں خود تمہارے گھر چھوڑاؤں گا، فی الوقت تمہیں یہاں سے آزادی نہیں مل سکتی۔ وہ اسے آزاد کیے بیڈ سے اٹھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ منیزہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا جو واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے تیزی سے اس تک آتے اس کا راستہ روک گئی۔ تم نے کہا تھا تم مجھے جانے دو گے جیسے ہی تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ منیزہ نے اس کے الفاظ اسے یاد دلائے۔ ہاں کہا تھا، اور اب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا۔ وہ کندھے اچکائے عام سے لہجے میں بولا۔ دل نہیں بھر جاتا؟ منیزہ نے اس کے الفاظ دہرائے۔ ہاں، دل نہیں بھر جاتا تمہاری قربت سے، تمہارے لمس سے، جب تک تم میرے پاس رہو گی میری قید میں۔ وہ انتہائی بے رحمی سے اسے توڑ رہا تھا۔ منیزہ کی آنکھیں تیزی سے بھیگی۔ طوائف نہیں ہوں میں، وہ روتے ہوئے بولی۔ معراج سلطان کے چہرے کے پرسکون تاثرات پل میں ہوا ہوئے۔
اس کے الفاظ اس کے سرد تاثرات چہرے پر سجانے کے لیے مجبور کر گئے۔ طوائف نہیں ہوں میں، سنا تم نے، جس کے وجود سے بدلے کے نام پہ تم نے کھیلا، اور اب تم اسے اپنے پاس تب تک رکھنا چاہتے ہو جب تک تمہارا دل نہیں بھر جاتا۔ یہ کام ایک طوائف کرتی ہے اور میں طوائف نہیں ہوں۔ وہ اس سے دور ہوتی ہذیانی انداز میں چیخی۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ اس کے الفاظوں پہ وہ دہکتا تندور بنا ہوا تھا۔ منیزہ تک آتے اس کے بال جکڑے وہ دھاڑا۔ میں نے وہی لفظ دہرائے ہیں جو تم نے کہا ہے۔ تم نے کہا جب تمہارا دل بھر جائے گا مجھ سے تب مجھے آزادی دو گے۔ وہ روتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو اپنے ہی کہے لفظوں پر تیش سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ بولتے وقت اسے اندازہ نہیں تھا کیسے یہ لفظ اس کی روح تک کو جھلسا گئے تھے۔ منیزہ کے لبوں سے یہ الفاظ سنے تھے تو وہ تیش سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ ایسا کیا جادو کیا تھا اس لڑکی نے ایک رات میں کہ وہ اس لڑکی کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہ تھا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، جب تک میں نہیں چاہوں گا تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ فضول گوئی سے پرہیز کرو، جیسے رکھ رہا ہوں ویسے رہو۔ وہ اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے آزاد کرتے غرایا۔ صرف ایک تھپڑ کے بدلے کے عوض تم میری پوری زندگی برباد کر رہے ہو۔ یقین کرو میں ٹوٹ چکی ہوں، برباد ہو چکی ہوں۔ ہو گیا تمہارا بدلہ پورا، آزاد کر دو مجھے۔ منیزہ سسکتے ہوئے بولی۔ معراج کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ وہ بے ساختہ اس کے وجود سے نگاہیں پھیر گیا۔ میری نظر میں نہیں ہوا بدلہ پورا، جب ہوگا تمہیں کر دوں گا آزاد۔ معراج سرد لہجے میں کہتے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ میرے بھائی بہن میرے لیے فکر مند ہو رہے ہوں گے، وہ میرے بنا نہیں رہ سکتے معراج۔ وہ اس کی پشت کو تکتے بھرائی آواز میں بولی۔ معراج نے ضبط سے لب بھینچے دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھا۔ الماری میں میرے کپڑے رکھے ہیں، وہ پہن سکتی ہو، اور فریش ہو کے باہر آؤ، صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس مس پارسا۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا وہ حکمیہ لہجے میں کہتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ منیزہ اس کے جاتے ہی زمین پر گرتے سسکنے لگی۔ ایک تھپڑ کی اسے اتنی بڑی سزا مل گئی تھی کہ وہ اس شخص کے نزدیک کھلونا بن گئی تھی جسے بھر جانے پہ وہ پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے وہ چیخیں مارتے ہوئے رو رہی تھی۔ کمرے کے دروازے سے لگ کے کھڑا معراج اس کی چیخیں سنتے جبڑے سختی سے بھینچ گیا تھا۔ کل کی رات اس کی زندگی کی واحد وہ رات تھی جب وہ پرسکون تھا۔ اس کی رگ رگ میں سکون خون بن کے دوڑا تھا۔ وہ اس لڑکی کی قربت، اس کے لمس، اس کی موجودگی کے سبب سکون میں مبتلا ہوا تھا، اس سکون میں جس سے وہ کئی سالوں سے محروم رہا تھا، اور اسے اب یہ سکون ہمیشہ کے لیے اپنے نزدیک چاہیے تھا۔ اس کی قربت میں وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ اسے بدلے کی خاطر چھو رہا ہے، وہ اسے اس کے مارے گئے تھپڑ کا بدلہ لے رہا ہے۔ بس یاد تھا تو یہ کہ وہ وجود اس کا تھا، اس کے روم روم پہ اس کا حق تھا۔ وہ جیسے چاہے اسے چھو سکتا تھا، اسے اپنے لمس سے روشناس کروا سکتا تھا، وہ اس پہ حق رکھتا تھا۔ جبڑے سختی سے بھینچے وہ دوسرے کمرے میں فریش ہونے کی نیت سے بڑھ گیا۔ وہ فریش ہوتے اپنا لباس پہنتے کمرے سے باہر آئی۔ دروازہ بند کرتے اس کی سماعتوں سے یکدم کچھ شناسا سی آوازیں ٹکرائیں۔ زبیر، رمشا، اپنے بہن بھائیوں کا نام حیرت سے پکارتے وہ باہر کی جانب بھاگی۔ لان میں داخل ہوتے وہ ٹھٹک کر رکی۔ سامنے نظر آتا منظر غیر متوقع تھا۔ اسے اپنی قوت بصارت پر یقین نہیں آیا۔ اس کے دونوں بہن بھائی لان میں کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور وہ شخص چائے کا کپ لبوں سے لگائے موبائل پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ منیزہ نے اپنے سر کو جھٹکتے اسے اپنا وہم گرداننا چاہا، لیکن یہ وہم نہیں تھا، یہ سچ تھا، ایک ایسا سچ جو ہضم کر پانا مشکل تھا۔ زبیر، رمشا، منیزہ نے بے یقینی سے ان دونوں کو پکارا۔ اس کی پکار پہ زبیر اور رمشا کے ساتھ ساتھ کرسی پہ بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہوتا معراج بھی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپی، زبیر اور رمشا اسے پکارتے ہوئے اس سے لپٹے۔ تم دونوں ٹھیک ہو؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں تم دونوں کو؟ مارا تو نہیں؟ ٹھیک ہو نا تم دونوں؟ وہ 12 سالہ اپنے جڑواں بہن بھائیوں کو ہاتھ لگاتے بے ربط جملے ادا کرتے ان کے صحیح ہونے کی تصدیق کر رہی تھی۔ جی آپی، ہم ٹھیک ہیں، معراج بھائی نے کل ہمیں بچا لیا۔ آپ جانتی ہیں آپ نہیں آئی تھی تو وہ گنڈے گھر میں گھس گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچاتے معراج بھائی کے گارڈز نے انہیں مارا، پھر معراج بھائی ہمیں کل یہاں لے آئے۔ انہوں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کر رہی ہیں، اسی لیے ہم کل سے آپ سے نہیں ملے۔ 12 سالہ رمشا اسے تفصیلات بتاتے مطمئن کرنا چاہ رہی تھی، لیکن منیزہ مزید بے چین ہو اٹھی۔ اس نے بے یقینی سے معراج سلطان کی جانب دیکھا، جو سفید آفس شرٹ کے نیچے براؤن پینٹ پہنے، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب ان کے نزدیک آن کھڑا ہوا تھا۔ بچے جانتے ہیں کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے، میں تم سے محبت کرتا تھا اور تمہاری حفاظت اور اپنی محبت کی خاطر مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ جھوٹ اس طرح کہہ گیا جیسے کوئی نظم پڑھ رہا ہو۔ منیزہ کو اس کے لفظوں پہ دھچکا لگا۔ وہ حق دک سی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اچھا ہوا نا آپی، بابا کے بعد اب معراج بھائی ہیں جو ہماری حفاظت کریں گے،
ورنہ تو وہ گنڈے ہمیں مار دیں گے آپ ہی، اور معراج بھائی نے وعدہ کیا ہے وہ ساری زندگی ہماری اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ زبیر خوشی سے بتا رہا تھا اور منیزہ کو لگ رہا تھا گویا اس کا سر تکلیف سے پھٹ جائے گا۔ آخر یہ شخص کیا کرنا چاہتا تھا؟ اس کے بہن بھائیوں سے جھوٹ کیوں کہا؟ اس کے بہن بھائی اس وقت اس کے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ سوال سے سوال نکل رہے تھے جن کے جواب ندارت تھے۔ اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا سر جکڑ گئی۔ جاؤ بچوں، آپ اپنے روم میں جاؤ، ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ معراج نے اسے سر پکڑے دیکھا تو بچوں کو وہاں سے بھیجا۔ دونوں بچے اس بات میں سر ہلاتے گھر کے اندر بڑھ گئے۔ کل جس طرح معراج نے ان کی جان بچائی تھی، وہ دونوں اس شخص کو اپنا رہبر اور محافظ سمجھ بیٹھے تھے جو ان کی بہن کی نظر میں درندہ تھا۔ دماغ پہ زور مت ڈالو ورنہ یوں ہی چکراتی پھرو گی۔ وہ اس کے سر پکڑنے پہ چوٹ کر گیا۔ منیزہ نے سپاٹ نگاہیں اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ آخر کیوں میرے بہن بھائیوں کو اپنے کھیل میں شامل کیا؟ کیوں ان کے معصوم ذہن کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ آخر کیوں تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ سوال در سوال اس سے ایک ہی سانس میں کر گئی۔ فی الحال ان سوالوں کے جواب میرے پاس بھی نہیں ہیں، پر جیسے ہی مل جائیں گے میں تمہیں ضرور بتا دوں گا۔ وہ گہرے سبز رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، دوپٹے کو حجاب کی صورت میں باندھے، منیزہ پر ایک گہری نگاہ ڈالے صاف گوئی سے گویا ہوا۔ وہ خود ناواقف تھا ان سوالوں کے جوابات سے، کیسے اسے جواب دے پاتا۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ آخر تم کیا چاہتے ہو، منیزہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ معراج اس کی مسکراہٹ پر اپنا دل ڈولتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ وہ مسکرائی تھی اور اس کی تھوڑی کے بیچ میں ایک گڑھا نمودار ہوتے معراج کے گلے میں گلٹی ابھار گیا تھا۔ یہ لڑکی سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک حسن میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی آواز، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کا سندلی سا بدن، سب خوبصورت تھا۔ کیا سمجھ گئی ہو؟ مجھے بھی سمجھاؤ۔ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ اس کے نزدیک آتے بھویں ریز کیے گویا ہوا۔ منیزہ نے نظریں اس کی نظروں میں گاڑی۔ تم چاہتے ہو میں اپنا کیس واپس لے لوں، میں ہار تسلیم کر لوں اور تم کیس جیت جاؤ، کیونکہ ہار معراج سلطان سے برداشت نہیں۔ اسی لیے تم نے مجھے اپنے نکاح میں لیتے میرے وجود سے کھیلتے اپنا بدلہ پورا کیا ہے، اور اس سے بھی تمہارے انتقام کو، تمہارے ارادوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچی، تو تم میرے بہن بھائیوں کو مہرہ بناتے مجھے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ منیزہ نے سرد و سپاٹ لہجے میں اسے جتایا تھا، گویا وہ سب جانتی ہے کہ آخر وہ یہ کھیل کیوں کھیل رہا ہے۔ معراج نے بھویں ریز کیے بنا آواز تالی بجاتے اسے داد دی۔ بڑی دور کا سوچتی ہیں آپ محترمہ، میں خود نہیں جانتا تھا، شکریہ آپ نے بتا دیا۔ معراج کا انداز خاصا طنزیہ تھا۔ آ جاؤ ناشتہ کر لو۔ معراج نے اسے اپنی جانب سپاٹ نگاہوں سے دیکھتے پا کے اس کی کلائی جکڑے قدم آگے بڑھایا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ منیزہ اس کا ہاتھ جھٹکتے غرائی۔ معراج نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاتھ لگانے کا پرمٹ میرے پاس موجود ہے، اور تم مجھے جھٹک نہیں سکتی مس پارسا، اتنی اجازت میں نے تمہیں نہیں دی۔ وہ سختی سے کہتے اس کا ہاتھ استحقاق سے تھامے اسے لیے ٹیبل تک آتے اسے کندھوں سے جکڑے زبردستی کرسی پہ بٹھا گیا۔ میرے بہن بھائی کو یہاں کیوں لائے ہو تم؟ منیزہ نے اسے اپنے برابر میں بیٹھتے دیکھ کے پوچھا۔ کل نکاح سے پہلے میں گیا تھا تمہارے گھر، جب کچھ گنڈے تمہارے گھر میں گھس رہے تھے، بچے وہاں محفوظ نہیں تھے، اس لیے میں یہاں لے کے آیا۔ سادگی سے جواب دیتے وہ اپنا موبائل نکالتے میسیجز کا جواب دینے لگا۔ درندہ انسانیت دکھائے آیا کل، کیا بات ہے؟ منیزہ عادت سے مجبور طنز کر گئی۔ صرف تمہارے نزدیک میں درندہ ہوں، ورنہ دنیا مجھے فرشتہ صفت انسان سمجھتی ہے۔ معراج تنی بھویں لیے اس کے نزدیک آتے سنجیدگی سے بولا۔ سمجھنے اور ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے، منیزہ دو بدو بولی۔ معراج نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ تم جو کرنا چاہتے ہو وہ میں کسی صورت نہیں کروں گی۔ تم میری زندگی برباد کر گئے ہو، میں تمہیں اپنے بہن بھائیوں کے معصوم ذہنوں کو برباد کرنے نہیں دوں گی، اور نہ ہی میں کیس واپس لوں گی، سنا تم نے؟ معراج کو خاموش دیکھتے اس کی ہمت بڑھ رہی تھی۔ ٹیبل پہ ہاتھ مارے وہ دھاڑی۔ معراج نے تنی بھویں لیے اس کے اشتعال کے سبب سرخ چہرے کی جانب دیکھا۔ تم غلط ہو، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کیس واپس لو، نہ میں تمہارے بہن بھائیوں کے معصوم ذہن کو برباد کرنا چاہتا ہوں، معراج نے ضبط سے کہا۔ اور تیسری بات، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں اس بات میں بھی غلط ہوں کہ تم میری زندگی برباد کر چکے ہو معراج سلطان؟ منیزہ کا لہجہ بلند ہوا۔ معراج اس کے اس سوال کا جواب نہیں دے پایا۔ میرے بہن بھائیوں کے سامنے یہ ڈرامہ رچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور ہم میاں بیوی ہیں، اور نہ تمہیں ان کی حفاظت کرنے کی اور ان سے لاڈ پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی درندے کو فرشتہ صفت سمجھتے اسے اپنا محافظ سمجھیں۔ وہ قطعیت سے بھرے لہجے میں بولی۔ ڈرامہ نہیں کر رہا ہوں میں، تم بیوی ہو میری اور میں تمہارا شوہر ہوں، یہ سچ ہے۔ وہ منیزہ کی کرسی اپنے نزدیک کیے اس کے کان کے پاس تقریباً جھکے کہہ رہا تھا۔ منیزہ کے کان کی لو اس کی گرم تپش زدہ سانسوں سے جھلستے سرخ ہوئی تھی۔
اس نکاح کی اہمیت ایک کاغذی ٹکڑے کے برابر ہے تمہارے نزدیک، اور میرے نزدیک بھی اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بچوں کو یہ مت بتاؤ کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے معراج سلطان۔ آج نہیں تو کل میں تمہاری اس قید سے آزاد ہو جاؤں گی، اور پھر بچوں کے سوالات کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا۔ وہ اپنے چہرے کو سیدھ میں رکھے اسے بے تاثر لہجے میں کہہ رہی تھی، جو بنا پلکیں جھپکائے اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں کی حرکت اس کے گلے کو خشک کر گئی تھی، اس کے وجود سے بھینی بھینی خوشبو اسے پھر اس کے نزدیک آنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ کیا پتہ محبت ہو جائے، کیا پتہ تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ رہنا پڑ جائے، وہ گھمبیر آواز میں نہایت نرمی سے بولا۔ منیزا نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، سنہری آنکھوں میں نرمی دیکھتے وہ ٹھٹک سی گئی۔ اسے یک ٹک خود کی جانب دیکھتے یکدم اسے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں اس شخص سے کبھی محبت نہیں کر سکتی جس نے بھرے مجمع میں میرے باپ پہ کیچڑ اچھالا ہو، جس نے ایک تھپڑ کے بدلے میں میری زندگی برباد کی ہو، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ انتہائی مضبوطی سے بولی تھی، لہجہ بے تاثر، آنکھیں بھی ہر تاثر سے پاک تھیں۔ معراج نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچیں، اس کے الفاظ سخت ناگوار گزرے تھے، وہ جبڑے سختی سے بھینچے اس کے لفظوں کا زہر نگل گیا تھا، کیونکہ سینے میں آگ سی دہکی تھی اس کے لفظوں کی بدولت۔ کیوں اس کا روم روم جھلس اٹھا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ ناشتہ کرو، اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے خود پہ قابو پاتے وہ سرد حکمیہ لہجے میں بولا۔ بھوک نہیں ہے، منیزا نے سامنے رکھے ناشتے کی پلیٹ کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ بھوک تو زوروں کی تھی لیکن خودداری اور انا آڑے آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے زبردستی اپنے ہاتھوں سے کھلانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معراج کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ بدک اٹھی۔ کھا رہی ہوں، تیزی سے کہتے وہ بریڈ اور انڈے کا نوالا بنائے منہ میں رکھ گئی۔ معراج اسے ناشتہ کرتے دیکھ پرسکون انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا، جبکہ منیزا اس کی موجودگی کے سبب بمشکل نوالے چبا رہی تھی۔ 1.5 ہفتہ گزر گیا تھا اسے اس عالی شان گھر میں رہتے ہوئے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ 1.5 ہفتے میں ایک رات ایسی نہیں گزری تھی جب اسے اس شخص کی قربت سے بخشش ملی ہو۔ وہ شخص اسے اپنی قربت میں بھگوتے نہ جانے کتنے پل اس کے چہرے کے نقوش پہ اپنے لبوں کا نرم لمس چھوڑتے اسے خاص محسوس کرواتا تھا۔ اس کے کھانے پینے، کپڑے، غرض اس کی ہر ضرورت کا خیال وہ خود رکھتا تھا، صرف اس کا ہی نہیں زبیر اور رمشا کا بھی۔ اور وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، اس کا جواب نہ معراج کے پاس تھا اور نہ منیزا کے پاس، اور وہ لاکھ بار اس سے بحث کر چکی تھی کہ اسے اس کے احسانات نہیں چاہیے، لیکن وہ شخص ڈھیٹ ثابت ہوا تھا جس پہ کسی بات کا اثر نہیں پڑتا تھا۔ منیزا دھیرے دھیرے اس شخص کی عادی ہو رہی تھی، اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی۔ ہمیشہ وہ سب کے متعلق سوچتی آئی تھی، اب کوئی اس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معراج کی جانب راغب ہو رہی تھی، جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ خود کے پیروں میں زنجیریں باندھ رہی تھی، لیکن اب ناممکن سا ہو رہا تھا۔ آپی پکڑے مجھے، زبیر تیزی سے بھاگتے پول سائڈ کی جانب آ گیا تھا، اور منیزا اس کے گرنے کے ڈر سے اس کے پیچھے بھاگتے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زبیر بیٹا گر جاؤ گے، رک جاؤ، وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے چیخ رہی تھی، جبکہ اس کا اپنا پاؤں اس کے دوپٹے سے الجھتے ہوئے پھسلا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ پول میں گری، کچھ اس طرح کہ اس کا سر پول کی دیوار سے ٹکراتے پھر پانی میں ڈوبا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور پول کا پانی سرخ ہونے لگا۔ وہ بے ہوش ہوتے پانی کی نظر ہوتی ہی چلی گئی۔ زبیر نے چیختے ہوئے رمشا کو پکارا۔ رمشا اس کی چیخ پہ تیزی سے پول کے پاس آتے بہن کو دیکھتے رو پڑی۔ وہ ابھی کورٹ سے واپس آیا تھا اور ساتھ ایک خوشخبری بھی لایا تھا، جسے سننے کے بعد اسے یقین تھا منیزا کا چہرہ کھل اٹھے گا اور وہ خوشی سے پاگل ہو اٹھے گی۔ جب بچوں کی چیخنے کی آوازیں سنتا وہ اپنا کوٹ اور بیگ لاؤنج کے صوفے پہ پھینکے تیزی سے ان کی جانب آیا۔ منیزا؟ پول کے اندر منیزا کے وجود کو دیکھتے اس کے حواس معطل ہوئے، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، شدید خوف اسے محسوس ہوا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے پول میں کودتے اس کے بے ہوش وجود کو اپنے بازوؤں میں بھرتے پول سے باہر نکلا۔ رمشا، ڈاکٹر کو فون کرو بچے، جلدی! منیزا کے بے ہوش وجود کو بازوؤں میں اٹھائے وہ اندر کی جانب بڑھتے چیخا۔ رمشا تیزی سے لاؤنج میں موجود فون کے پاس پہنچی، جبکہ معراج منیزا کے بے ہوش وجود کو تڑپتی نگاہوں سے دیکھتے اپنے کمرے میں لاتے بیڈ پہ لٹا گیا۔ اس کے سر سے نکلتا خون سفید تکیے کو پل میں سرخ رنگ کر گیا تھا۔ آنکھیں کھولو، ڈیم اٹ، پلیز آنکھیں کھولو، مس پارسا ڈراؤ مت مجھے تم، پلیز آنکھیں کھولو، وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے نم آواز میں تڑپتے ہوئے بولا۔ اس کا بہتا خون، اس کی بند آنکھیں اس کی جان ہتھیلی پر سجا گئی تھیں۔ اسے کھونے کا خوف اس کی سانسیں بند کر رہا تھا۔ گھر میں کوئی ملازم موجود نہیں تھا، اس نے تمام میل گارڈز کو اپنے فارم ہاؤس بھیج دیا تھا، اور ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ منیزا پہ کسی کی نظر نہیں پڑ پائے، اور وہ ایسا کیوں چاہتا تھا اس کا جواب اسے اب مل گیا تھا۔
جب اس کی سانسیں یہ سوچ کے بند ہونے کے در پر آئی تھیں کہ منیزہ کو کچھ ہو نہ جائے۔ اس طرح بدلہ مت لینا مس پارسا مجھ سے، ورنہ قسم کھاتا ہوں سب کچھ تباہ و برباد کر دوں گا میں، سب کچھ۔ ہوش میں آؤ، مجھ سے بات کرو، مجھ پہ غصہ کرو، حق جتاؤ، جتنا برا بھلا کہنا ہے کہہ لو، بس ہوش میں آ جاؤ۔ وہ اس کے سر سے نکلتے خون کو دیکھتے بھرائی آواز میں کہتے، خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسی پل رمشا ڈاکٹر کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی۔ زبیر ایک طرف کھڑا رو رہا تھا۔ ڈاکٹر چیک کریں میری وائف کو، آپ کو جو کچھ چاہیے ہوگا وہ مل جائے گا، بس میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہ زندہ صحیح سلامت چاہیے کسی بھی قیمت پہ۔ ڈاکٹر کی جانب دیکھتے سرد آواز میں کہتے، وہ اپنے آنسو بھری آنکھیں صاف کرتے دلاور کو فون ملانے لگا، جبکہ نظریں ڈاکٹر پہ جمی تھیں جنہوں نے تیزی سے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تھا۔ رات سے صبح ہو گئی تھی، ڈاکٹر اپنا پورا عملہ بلا چکی تھی اور وہ کمرے سے باہر مسلسل چکر لگا رہا تھا۔ رمشا اور زبیر کو اس نے بڑی مشکل سے سلایا تھا، جبکہ خود اسے ایک پل چین کا میسر نہیں ہوا تھا۔ سر پریشان نہ ہو، آپ ریلیکس کریں، دلاور بالآخر بول پڑا۔ کیسے ریلیکس رہوں دلاور، کیسے پریشان نہ ہوں؟ اس کا خون بہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، میری طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ یہ دیکھو میری شرٹ، کس قدر خون اس کا نکل چکا ہے۔ وہ دلاور کی بات پر اسے جھڑکتے ہوئے نم آواز میں گویا ہوا۔ دلاور نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سر معذرت، لیکن وہ تو محض بدلہ تھیں آپ کا۔ دلاور اس کے منہ سے وہ سچ سننا چاہتا تھا جو اس کی آنکھیں اور اس کا انداز چیخ چیخ کر بیان کر رہا تھا۔ بدلہ؟ بدلہ نہیں تھی یار، محبت ہے وہ میری، محبت کرتا ہوں میں اس سے۔ زندگی میں پہلی بار تھپڑ پڑا تھا مجھے، لوگوں میں تماشا بن گیا تھا، اور یہ بات میرے غرور اور میری انا کو گراں گزری تھی، اور میں بدلہ لینے چڑھ پڑا، یہ جانے بغیر کہ جس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا ہوں وہ دل میں بس جائے گی۔ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں دلاور، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شاید محبت اسی لمحے میرے دل میں اتری تھی جب میں اس کے ساتھ غلط کرنے پہ پشیمانی میں ڈوبا تھا، جب مجھے اپنا عمل ناگوار گزرا تھا، جب مجھے اس کے آنسو، اس کی آنکھوں میں نفرت برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میں تو محبت کرتا ہوں اس سے۔ آج جب اسے بے جان دیکھا تو ادراک ہوا کہ محبت ہے وہ میری، اور میں مر جاؤں گا اس کے بنا۔ وہ دلاور سے اپنی محبت کا اظہار کر گیا تھا، اسے اپنے دل کے تمام راز بتا گیا تھا۔ اسی لیے آپ نے جان بوجھ کر میڈم کے خلاف کیس ہارا، بلکہ تمام سچ بھی میڈیا کے وکیل کو بتاتے اس کی مدد کی ملزمان کو سزا دلوانے میں۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اس کی خاطر تو میں اب اپنی جان تک قربان کر دوں، اس کی خاطر تو میں ایسے 100 ہار قبول کر سکتا ہوں۔ معراج مسکراتے ہوئے بولا۔ دلاور کی مسکراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باس سے ایک غلطی ہوئی ہے، اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ معراج اس غلطی پر پشیمان بھی ہوگا، اور وہی ہوا۔ بس دعا کرو اسے کچھ نہ ہو، مجھے اس سے اظہار محبت کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، اس کے ساتھ اپنی بقیہ تمام زندگی گزارنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے اضطرابی انداز میں ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، دلاور نے صد کے دل سے دعا دی۔ معراج نے بن آواز آمین کہتے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے آتی ڈاکٹر کو دیکھتے وہ ان کی جانب بڑھا۔ مسٹر معراج، زخم گہرا تھا، اسٹیچز لگانے پڑے ہیں انہیں، لیکن کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، انہیں جلد ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ ایک پرسکون سانس لیتے اس کے لبوں سے خارج ہوتے فضا میں شامل ہوئی۔ شکریہ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ دلاور ڈاکٹر اور ان کے اسٹاف کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے کب سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب منیزہ کے وجود میں ہلچل ہوئی، معراج فوراً سے اس کی گردن سے منہ نکالے اس کی جانب متوجہ ہوا، جو آنکھیں کھولے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، جبکہ سر پہ پٹی باندھی گئی تھی۔ وہ درد کے سبب سرخ آنکھیں اور کملایا چہرہ لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سزا دے رہی تھی نا تم مجھے، یہ سزا منتخب کی تھی تم نے میری۔ معراج اسے ہوش میں آتا دیکھ کے نم آواز میں شکوہ کر گیا۔ کیسی سزا؟ سوکھے لبوں پہ زبان پھیرتے نم کرتے وہ بمشکل بولی، اتنے گھنٹے اپنی آنکھیں بند کیے مجھ سے لاپرواہ لیٹے رہنا، مجھ سے بات نہ کرنا، میری طرف نہ دیکھنا، یہ سزا ہی تو ہے مس پارسا۔ خونم خون وجود تمہارا اپنے بازوؤں میں اٹھایا ہے، یہ سزا ہی تو ہے۔ پل پل تڑپا ہوں میں یہ سوچ سوچ کے کہ کہیں تم مجھ سے دور ہو گئی تو۔ ایک پل ایسا نہیں گزرا جب رب سے تمہاری زندگی نہیں مانگی، گویا تم بے ہوش نہیں تھی، میری جان سولی پہ لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس کے عارض کو سہلاتے نم آواز میں کہہ رہا تھا، اور وہ خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں اس کے رونے کی چغلی کر رہی تھیں۔ اچھا تھا نا، اچھا تھا مر جاتی، تمہارا بدلہ پورا ہو جاتا نا۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ معراج نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بدلہ نہیں ہو تم، نہیں ہو بدلہ۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اپنی بیوی مانتا ہوں تمہیں، تمہارے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا میں مس پارسا۔
جب تم اس جہان سے روٹھی ہوئی تھی نا، وہ سارا وقت مجھ پہ قیامت بن کے ٹوٹا ہے۔ وہ اس کے عارض کو سہلاتے انتہائی محبت اور نرمی سے اظہار محبت کر گیا۔ منیزہ چپ چاپ اسے سنتی گئی۔ اس کے اظہار محبت نے دل میں کھلتی کلیوں پہ جیسے جادوئی کھاد کا کام کیا تھا، جو اس کے اظہار محبت کے سبب پل میں کھل چکی تھیں۔ میں جانتا ہوں تم نے کہا تھا تمہیں کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی، کبھی نہیں، اور یہ بات معراج حسین کو اندر ہی اندر دیمک کی مانند کھا رہی ہے۔ میں اپنی غلطی پہ نادم ہوں مس پارسا، میں پشیمان ہوں، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ محبت نہ بھی صحیح، بس مجھ سے نفرت مت کرو، ساری زندگی میری رہو بس۔ وہ نادم تھا، منت کر رہا تھا۔ اس کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو بے لگام ہوتے اس کی داڑھی میں جذب ہوا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، میں تم سے نفرت نہیں کر پائی۔ بابا تھے جو میرا دھیان رکھتے تھے، ان کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے میرا خیال کیا ہو، لیکن تم تھے جس نے میری ہر چیز کا خیال رکھا، جس نے میری تمام باتیں سنی، جس نے مجھے بدلہ کہتے ہوئے بھی یوں چھوا جیسے میں کوئی کانچ کی گڑیا ہوں جو ذرا سی سختی پہ ٹوٹ جائے گی۔ نفرت نہیں کرتی میں، محبت بھی نہیں کرتی، ہاں بس تمہاری عادت سی ہو گئی ہے، یا یوں کہہ لو کہ تمہاری ضرورت ہے مجھے۔ میں ناتواں وجود لیے مزید ذمہ داری نہیں نبھا سکتی، میں مزید اس معاشرے کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تم نادم ہو اپنے کیے پہ تو معاف کیا میں نے تمہیں، اور دیا زندگی بھر کا ساتھ، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ تم کبھی بدلو گے نہیں، میرے بہن بھائی کبھی تم پہ بوجھ نہیں بنیں گے۔ وہ اس کے اظہار محبت کے جواب میں اظہار محبت تو نہیں کر پائی تھی، البتہ جو سب دل میں تھا وہ کہہ دیا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہیں میری عادت ہے، اور عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ باقی میں وعدہ دیتا ہوں مرتے دم تک تمہاری ذمہ داری نبھاؤں گا۔ وہ دونوں صرف تمہارے بہن بھائی نہیں، میرے بھی ہیں جانا۔ انتہائی محبت سے کہتے وہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ گیا تھا۔ منیزہ نے سکون سے آنکھیں موندیں۔ اور بابا کا کیس؟ منیزہ نے اس کے دور ہونے پہ کہنا چاہا، جبکہ وہ اس کے لبوں پہ اپنی انگلی رکھتے اسے خاموش کروا گیا۔ تمہارے بابا کے مجرموں کو سزا مل چکی ہے مسز معراج سلطان، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور اب سے معراج سلطان کا یہ خود سے وعدہ ہے، وہ صرف مظلوموں کو انصاف دلوائے گا۔ معراج کے کہنے پہ منیزہ نے تشکر بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ شکریہ معراج، منیزہ نے شکریہ ادا کیا۔ شکریہ میں اپنے انداز میں وصول کروں گا۔ ویسے بھی ابھی کچھ دیر میں آپ کے سسرال والے آنے والے ہیں، مجھے اس بات کی سزا دینے کہ انہیں آپ سے بے خبر کیوں رکھا، اور آپ کو دیکھنا بھی ہے ان سب نے۔ وہ مسکراتے لہجے میں کہتے اس کے سر پہ بم پھوڑ گیا۔ منیزہ نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ معراج، منیزہ نے پریشانی سے اسے پکارا۔ ہش! وہ پھر اس کے لبوں پہ انگلی رکھے اسے خاموش کروا گیا۔ پریشان نہ ہو، آپ کو قبول کر چکے ہیں وہ محترمہ، آخر ان کے لاڈلے کی محبت جو ٹھہری، اب مجھے میرا شکریہ وصول کرنے دیں۔ دل فریب انداز میں کہتے وہ اس کے لبوں پہ جھکایا۔ اس کی سانسوں کو انتہائی نرمی سے پیتے وہ اپنی تشنگی کو مٹانے لگا۔ منیزہ نے آنکھیں بند کیے اس کے لمس کی تاثیر کو محسوس کیا۔